یہ بات چیت کیسے ہونی چاہیے، اس حوالے سے محترم فواد چوہدری صاحب، فارمر انفارمیشن منسٹر پاکستان صاحب کے لیڈر، آج کل ظاہر ہے پی ٹی آئی تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، لیکن وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد چوہدری صاحب بہت شکریہ ونس اگین پروگرام میں شرکت کا۔ چوہدری صاحب، آپ کی ایک مشاورتی جو کونسل ہے، کمیٹی ہے 3 رکنی، وہاں سے کوئی خبر نکلتی ہے، آپ نے اپنا ماشاءاللہ ایک لیٹر ہیڈ بھی بنا لیا، میں نے ابتدائی کے اندر بتایا، اس کے اوپر خبریں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا، اس کے بعد بظاہر ایسا لگا کہ آپ کے انیشیٹو کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اپنا 5 نکتی ایک ایجنڈا نکالا۔ انہوں نے کہا جی ہم جو ایکسیپٹ کرتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے جو دعوت دی ہے مذاکرات کی، تو میثاق جمہوریت کوئی میثاق ہونا چاہیے، کوئی بات چیت آگے بڑھنی چاہیے، میثاق سیاست ہونا چاہیے۔ انہوں نے کوئی 5 نکتے بتائے کہ پارلیمان کی جو ہے بالادستی، آئین اور قانون کی حکمرانی، ایک غیر متنازع چیف الیکشن کمشنر، اس کی تعیناتی، اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نئے الیکشن کی طرف جانا ہے تو اس کی طرف بھی معاملات آگے بڑھنے چاہیے۔ اب وہ جو سٹیٹس ہے ٹاکس کا، وہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا، آپ کو بھی سنا دیتے ہیں، اسپیکر ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ ان کو واپس آنا پڑے گا، میرا دھولا آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کا دفتر جو ہے وہ آپ کے لیے اویلیبل ہے، آپ جب آنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، مذاکرات کرنا چاہیں، حکومت بھی تیار ہے، آپ بھی، مگر ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں پھر ان کو آنا پڑے گا۔ جب وہ آئیں گے تو نیشنل اسمبلی ہے، یہاں پہ ان کو پورا موقع ملے گا، گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر کے ان کے ساتھ بٹھایا جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں، میرے دفتر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی والد صاحب، میرے پریزیڈنٹ صاحب، وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، تو وہ یہ جو نیک کام ہے اس کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہمارے جماعت کے اندر بھی میرا موقف یہی رہا ہے کہ صدر زرداری کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ صدر زرداری ہی کے پاس یہ نہ صرف تاریخ ہے مگر باقی تمام پاکستان کے عوام کا اعتماد ہے کہ صدر صاحب میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں اور سیاست میں وہ مفاہمت کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے چند دن پہلے لاہور میں یہ بتایا کہ جی نواز شریف صاحب کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ کردار میاں نواز شریف صاحب کو ادا کرنا پڑے گا، رول ان کو پلے کرنا چاہیے اور رول انہی کو پلے کرنا پڑے گا۔ وہ سب سے بڑے ہیں اس وقت، انہیں آگے بات کرنی پڑے گی تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے، تاکہ یہ تناؤ کم ہو۔ پاکستان کو ایک نئے پولیٹیکل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، ایک نیا سیاسی معاہدہ۔ اور کچھ عرصہ پہلے ہمیں رانا سنالو صاحب نے صاحب یہ بتایا تھا کہ 3 جو بڑی شخصیات ہیں، جس میں بانی پی ٹی آئی، عمران خان، نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب، تینوں کسی دن بیٹھ جائیں گے تو معاملات حل ہو جائیں گے۔ ہر کوئی بات کر رہا ہے چوہدری صاحب مذاکرات کی، لیکن یہ وہ بلی کے وہ گلے کے اندر گھنٹی باندھے گا کون انیشیٹو لے گا، اس کے اوپر خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہ جو سٹیٹس جو ہے ٹاکس کا، جو آپ نے انیشیٹو لیا، اب بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے اس کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے، تو خبر کیا آپ کے پاس، کہاں پہ بات رکی ہوئی ہے اور کیسے بات آگے بڑھے گی؟ اگر کوئی آپ کے پاس اچھی خبر ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر دیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے تو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ 3 پارٹیاں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے اور عمران خان ہے۔ یہ تینوں اگر اس نتیجے پہ پہنچیں گی کہ پاکستان میں ٹمپریچر نیچے آنے کی ضرورت ہے تو پھر ہی آ پائے گا۔ تینوں میں سے ایک بھی سمجھتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے تو نہیں آ پائے گا۔ ابھی یہ باتیں جس طرح آپ نے ابھی اپنے پہلے ابتدائی میں بتائیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن ہو جائے، یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ بات کی باتیں ہیں۔ پہلے دیکھیں یہ ماحول تو ہو کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے چائے کا کپ پینے جوگے تو ہونا۔ پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی ہے اس وقت، جو ایشو ہے وہ ایک پرسنالٹی، جس طرح بھی آپ نے دکھایا کہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف کر لیں، وہ بلاول کہہ رہے ہیں آصف زرداری کر لیں، وہ جو ہمارے طریقے تحفظ آئین والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کر لیں۔ ابھی ایشو یہ نہیں ہے کون کر لے، ایشو یہ ہے کہ یہ ماحول کیسے بنے۔ ماحول بننے کے لیے ظاہر ہے کہ ہر جگہ کے اوپر 2 اوپینینز ہیں۔ پی ٹی آئی میں اوپینین ہے کہ نہیں جی یہ تو جب تک انقلاب نہیں آتا تو ہونا ہی نہیں چاہیے، عمران خان سے جتنی دیر جلدی مرضی جیل میں رہ جائے، ان کی اپنی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ حکومت کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا ضرورت ہے، یہ لڑتے رہے، اسٹیبلشمنٹ ہماری موجیں لگی ہوئی ہیں۔ اگر دیکھیں یہ اوپینینز پریویل کریں گی تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اگر ان کے دوسرا ایک طبقہ بھی اتنا ہی اگریسو ہے جو کہتا ہے کہ نہیں
اس طرح سے ملک نہیں چلتے. ہمیں ٹیمپریچرز کو نیچے لانے کی ضرورت ہے, چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور اسپیشلی دیکھیں آپ کے جو انٹرنیشنل ہماری سچویشنز ہیں وہ پاکستان کی جو پوزیشنز ہیں وہ یہاں پہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی کیونکہ پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑا ہائی تھا. تو ہمیں تو انٹرنل سٹیبلٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا چوہدری صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے.